بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرنی ٹو پی ایچ ڈی، اس حوالے سے ایک پروگرام ہم آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکے ہیں۔ آج دوسرا پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ پہلے پروگرام پر بعض ہمارے احباب نے کافی برہمی کا اظہار کیا اور کافی تبصرے بھی ہوئے۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پروگرام دیکھا۔ یہ یاد رکھیں کہ 1990 کی جو دہائی تھی، اس دہائی میں پی ایچ ڈی کرنا یا پی ایچ ڈی کے بارے میں سوچنا کافی یعنی غور و غوص کے بعد ہی بندہ اس طرف آتا تھا، کافی مشکل۔ آج کی طرح سیل نہیں لگی ہوئی تھی کہ ہر یونیورسٹی جو ہے وہ ہزارہ یونیورسٹی سے لے کر یعنی سندھ اور بلوچستان کی ساری یونیورسٹیاں جو ہیں دھڑا دھڑ پی ایچ ڈی اور ایم فل جو کی ڈگریاں جو عطا کر رہی ہیں۔ یہ زمانہ جو اس طرح کی کیفیت نہیں تھی، بڑی مشکل۔ میں جیسے اپنے پہلے پروگرام میں عرض کیا کہ صرف پورے جو پنجاب میں پنجاب یونیورسٹی اور سندھ میں سندھ یونیورسٹی اور جامعہ کراچی اردو میں پی ایچ ڈی کے لیے ریسرچ کا جو ہے وہ مواقع فراہم کرتے تھے۔ یہ اور پھر جب میں نے جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ایم فل کر لیا اور جامعہ پنجاب کے اساتذہ سے میں نے رجوع کیا، ان کی طرف سے ایک انداز سے یعنی جو انکار کے بعد پھر میں کوئی 1-2 سال شاید خاموشی اختیار کی، اور پھر اپنے دوستوں سے مشورے کے بعد اور احباب کے مشورے کے بعد پھر یہ کچھ دوستوں کو بھی تیار کیا کہ وہ بھی ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں، اور ہم ایک ساتھ مل کے اپنے اپنے سبجیکٹ میں کوشش کریں۔ تو اس سفر میں 2 اور ساتھی راولاکوٹ سے تیار ہو گئے، جن میں ایک ظفر صاحب جو آج کل راولاکوٹ کالج میں ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اردو کے۔ انہوں نے پہلے بی ایس سی ایگریکلچر سائنسز میں کیا، پھر دوستوں کے مشورے سے دوستوں کے مشورے کے مطابق ایم اے اردو کیا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے، اور پھر یہ لیکچرر لگے اور آج کل جو ہے یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں پوسٹ گریجویٹ کالج راولاکوٹ کے۔ ایک تو یہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ دوسرے شاہد مختار صاحب، یہ ہسٹری میں انہوں نے ایم اے کر رکھا ہے اور یہ اس وقت علی سوجل کالج کے پرنسپل ہیں۔ یہ بھی تیار ہوئے کہ میں بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ 100 رکنی قافلہ راولاکوٹ سے ہم نکلے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق 1996 میں پشاور یونیورسٹی نے بھی کچھ اقدامات کرنے شروع کر دیے تھے۔ کوئی اشتہار وغیرہ شاید آیا ہوا تھا کہ اس طرح اور یا خبر کوئی ایسی تھی کہ جناب پشاور یونیورسٹی بھی اردو میں پی ایچ ڈی کے بارے میں جو اقدامات کر رہی ہے یا رجسٹریشن کر رہی ہے۔ تو اس حساب سے پھر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم سب سے پہلے پشاور جاتے ہیں، اور پشاور چونکہ راولاکوٹ سے قریب ترین، راولپنڈی سے قریب ترین جگہ ہے، تو یہ بڑی سہولت ہوگی ہمیں۔ لیکن ہم پشاور جب پہنچے اور شعبہ اردو میں ہم گئے، میں پروفیسر ظفر صاحب، شاہد مختار صاحب، تو ہم وہاں پہنچے شعبہ اردو میں، تو وہاں پتہ چلا کہ ان دنوں جب ہم یہ 1996 کی کوئی دن ہے کہ کوئی ایک خاتون جن کے نام کے ساتھ نگار شاید آتا تھا، تو وہ وہاں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ اردو کی صدر ہیں۔ تو ان کے پی اے سے ہم ملے اور ان سے اس پی اے کو بتایا کہ میڈم سے اجازت لے کے دیں، ہم اس طرح آزاد کشمیر سے آئے ہیں، وہاں لیکچررز ہیں اور ہم میڈم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہ پی اے میڈم کے دفتر میں گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور اس نے کہا جی کہ نہیں، میڈم معذرت کرتی ہیں اور وہ فرما رہی ہیں کہ وہ بہت مصروف ہیں اور ان کے پاس وقت نہیں ہے، لہذا آپ کسی اور وقت آئیں، اس وقت ملاقات ممکن نہیں ہے۔ تو ہم کافی شرمندہ ہوئے اور کافی ہم نے کتنے دور سے ہم آئے اور ملاقات، اور ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ شعبے کی صدر شعبہ جو ہیں وہ یہاں ایک خاتون ہے۔ تو بہرحال ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ ہی رہے تھے، تو پروفیسر ظفر صاحب انہوں نے کہا جی نہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی، آپ بے فکر رہیں۔ تو انہوں نے ایک رکا لکھا، ایک چٹ لکھی، اور اس چٹ پہ لکھنے کے بعد انہوں نے اس کو دی پی اے کو کہ پلیز ایک دفعہ یہ چٹ پھر میڈم کو پڑھا دیں تو ہم اجازت لیتے ہیں پھر آپ سے۔ تو وہ چپکے سے وہ پی اے چلا گیا اندر، اور تھوڑی دیر بعد اجازت یعنی وہ فوراً ہی واپس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میڈم نے بلایا جی آپ سب کو۔
تو جو ہی ہم اندر گئے ہم نے سلام کیا تو اور انہوں نے کہا تشریف رکھیں، فوراً ہی انہیں بیل بجائی اور پی این دوڑا آیا، ان کا پی اے کو بھی بلاؤ، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر سے پروفیسر آئے ہوئے ہیں، فوراً چائے کا بندوبست کرو، بسکٹ لاؤ، پکوڑے لاؤ، بڑے زوردار آرڈر دیا انہوں نے۔ تو میں اور شاہد صاحب حیران ہو رہے تھے کہ تھوڑی دیر پہلے تو ملاقات سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، اب کیا ظفر صاحب نے تعویذ لکھا کوئی، یا کیا ایسی کہانی لکھ دی کہ جس کے نتیجے میں میڈم نے فوراً ہمیں اجازت دی ہے ملاقات کی۔ خیر اس پہ تو پھر میں بعد میں بات کروں گا۔ تو میڈم سے جب ظفر صاحب نے مدعا بیان کیا، کیونکہ ہم نے سپوکس مین رکھے تھے کہ ظفر صاحب چونکہ بات بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کنونس کرتے ہیں، دوسرے کو جو ہے وہ متاثر کرتے، سو ہم نے ظفر صاحب کی ذمہ لگایا تھا کہ آپ بات کریں۔ تو ظفر صاحب نے جب بات کی میڈم سے کہ جس طرح یہ ہمارے دوست ہیں پروفیسر قاسم، یہ انہوں نے ایم فل کر رکھا ہے، شاید مختار صاحب ہیں یہ، خیر اس تعارف کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ لوگ ہماری سرپرستی کریں، یہاں یونیورسٹی میں ہمیں موقع دیں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ریسرچ کا کام ہمیں کام کرنا آتا بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم اچھے نتائج آپ کو دیں گے، تو آپ ہمیں موقع دیں کہ یہاں ہم ایم فل کر سکیں اور ان کو موقع دیں یہ پی ایچ ڈی کر سکیں۔ تو میڈم نے کوئی زیادہ غور و فکر اس پہ نہیں کیا ہماری بات پہ، فوراً ہی کہہ دیا کہ میں معذرت چاہوں گی، اول تو ہمارے یہاں زیادہ لوگ پی ایچ ڈی نہیں ہیں، ایک آدھ صاحب ہمارے کلوروی صاحب آئے ہیں جو ایم فل ہے اور اب وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ بہرحال ہماری یونیورسٹی نے جو پی ایچ ڈی کے لیے سپیس اوپن کیا ہے، لیکن ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم پہلی اور آخری ترجیح ہماری یہ ہے کہ صوبہ سرحد کے جو لوگ ہیں انہی کو ہم ایم فل بھی کروائیں گے، انہی کو پی ایچ ڈی کروائیں گے۔ باہر والوں کے لیے ہمارے پاس نہ تو سیٹیں ہیں نہ اتنے ایکسپرٹ ہمارے پاس ہیں، تو لہٰذا میں معذرت کرتی ہوں کہ آپ جو ہے اس پہ زور نہ دیں، یہاں گنجائش نہیں ہے کسی یعنی صوبہ سرحد سے باہر والوں کے لیے۔ باتوں میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا اردو کیا ہے اور ہم کتنی کسی کی گائیڈ کر سکتے ہیں، یعنی ایک طرح کی کم مائیگی کا اظہار بھی کیا انہوں نے۔ تو خیر ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ملاقات کا موقع دیا، اور اس پہ بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اسٹریٹ فارورڈلی بتا دیا کہ یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم پھر اجازت لے کے وہاں سے نکلے۔ اچھا یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے اس سفر میں یہ طے کیا تھا کہ چونکہ 3 افراد ہیں تو حدیث میں ہے کہ جب 2 بھی نکلیں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ ہم نے امیر سفر شاید مختار صاحب کو بنایا تھا اور انہیں کچھ رقم دی، یعنی ہم نے عذرائے مذاق ان سے کہا کہ اب راولہ کوٹ پہنچانا، یعنی پورے سفر کے اخراجات شاہد صاحب کنٹرول کریں گے، ناظم مالیات ناظم سفر شاہد صاحب ہوں گے، جو بھی اخراجات ان کے ہاتھوں سے ہوں گے۔ ہم نے انہیں 500 روپیہ دیا اور مذاق کیا کہ جی آپ راولہ کوٹ آپ ہمیں پہنچائیں گے۔ خیر اس طرح دوسری ذمہ داری ظفر صاحب کی ہم نے یہ لگائی، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ چونکہ بات بہت اچھی کر لیتے ہیں، دوسرے کو کنونس بہت اچھے طریقے کر سکتے ہیں، سو یہ ظفر صاحب کی ڈیوٹی لگی کہ وہ بات چیت وہ کریں گے۔ میں نے اپنے ذمہ یہ لیا کہ ڈسکشن کے بعد جن موضوعات پر ہم نے جو تحقیق کرنی ہے، ہسٹری والے نے جس موضوع پہ تحقیق کرنی ہے جس پہ ہم ڈسکس کر چکے تھے، اردو والے نے جس پہ تحقیق کرنی ہے وہ بھی ڈسکس کر چکے تھے، میں نے کہا یہ لکھنے پڑھنے کا، کتابت کا، یہ چونکہ میں ایکسپرٹ ہوں، میں نے ایم فل کر رکھا ہے، مجھے پتہ ہے تحقیقی خاکہ کس طرح مرتب کرتے ہیں، کتابیات کس طرح مرتب کرتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، آپ اپنا کام اس وقت شروع کیجئے گا جب آپ کی تحقیق کا اجازت آپ کو مل جائے، البتہ تحقیقی خاکے میں آپ کو مرتب کر کے دیتا ہوں۔ سو لکھنے کا کام یا لکھنے پڑھنے کا کام میں نے کہا میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، گفتگو کا کام ظفر صاحب کے ذمہ، مالیات کی ذمہ داری شاید مختار صاحب۔ سو یہ ہمارا ہنستے کھیلتے یہ سفر جو پشاور پہ جو مکمل ہوا پشاور سے، اور پھر ہم وہاں سے نکلے، اور اس احساس کے ساتھ کہ پنجاب یونیورسٹی میں ٹھہرنے کا، چونکہ میرا یہ احساس تھا اور میرے احساس سے وہ بھی متفق تھے کہ پنجاب یونیورسٹی میں گنجائش نہیں ہے، چونکہ وہاں کافی میٹھے میٹھے اساتذہ جو ہیں موجود ہیں جو شاید اور بہت ساری ان کی مصروفیات ہیں، لیکن یہ پڑھنے لکھنے کی تکلف وہ نہیں کرتے یا کسی کی رہنمائی کا تکلف وہ نہیں کر سکتے۔ تو سو ہم پنجاب یونیورسٹی کو نظر انداز کر کے پھر ہم نے ارادہ کیا کہ سیدھے سندھ یونیورسٹی چلتے ہیں۔ تو ہم نے ٹرین پکڑی، ظاہر 1-2 دن کے سفر کے بعد، یعنی ہم پہلے راولپنڈی آئے، وہاں ٹھہرے، پھر وہاں سے چلے، پھر ہم حیدرآباد پہنچے۔ حیدرآباد پہنچنے کے بعد ہم نے ارادہ کیا کہ ہم قیام جو ہے کسی ہوٹل میں کرنے کے بجائے جماعت اسلامی حیدرآباد کا جو دفتر ہے
उस दफ्तर के साथ मेहमान खाना भी है, अगर वहाँ गुंजाइश हुई तो हम वहाँ क़याम करेंगे। हम वहाँ पहुँचे, साथियों ने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, जैसे वो हमारे मुंतज़र थे, और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी हमें कहा कि आप यहाँ ठहरें जितने दिन, लेकिन हम वहाँ ठहरे। तो यहाँ इस एक एहसास ये भी, मैं इसका भी तज़किरा करता चलूँ कि हैदराबाद की जमात के कारकुनान को देख के, वहाँ के अरकान को देख के हमें यूँ लगा कि मौलाना मौदूदी ने जो जिस जमात का नक्शा खींचा है, या उनके दौर में जो जमात इस्लामी की जो एक तसव्वुर, जो एक आइडियल तसव्वुर हमारे दिमागों में या हमारे मुताले में आया, तो वो हमने ओरिजिनल जमात वहाँ पे देखी। हैदराबाद के अरकान यानी रियल अरकान जमात हमने देखे। खैर एक रात, जो पहली रात वहाँ क़याम किया, फिर अगले दिन फिर हम तैयार होकर सिंध यूनिवर्सिटी पहुँचे। अब ये सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में है, और जामशोरों इसी तरह है जैसे पिंडी से इस्लामाबाद आप चले गए, बल्कि थोड़ा इससे कम फासला है पिंडी से। तो अब तो खैर पिंडी इस्लामाबाद के साथ जुड़ ही गया, लेकिन सदर से जिस तरह आप इस्लामाबाद पहुँचे तो इतने फासला जामशोरों का जो हैदराबाद से, तो हम एक गाड़ी पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम सिंध यूनिवर्सिटी पहुँचे, और वहाँ जो मालूमात करके फिर हम शोबा उर्दू में गए। और हैरत की बात ये थी कि वहाँ भी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी शोबे की, जो सदर शोबा थी, वो भी खातून थी, डॉक्टर सादिया नसीम। अगरचे उर्दू स्पीकिंग फैमिली से इनका ताल्लुक़ था और बड़ी काबिल खातून। तो डॉक्टर सादिया नसीम से हम इसी तरह उसी यानी फिर हमने इजाज़त ली, उन्होंने फिर फौरी तौर पे इजाज़त दे दी कि भाई इतने आज़ाद कश्मीर से आए, इन्हें फ़ौरन अंदर बुलाओ। खैर जब हम उनके सामने वहाँ पहुँचे, हम ज़फ़र साहब ने बात की, तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को तो हम तलाश करते हैं, ये पढ़ने लिखने का काम तो आजकल ख़त्म हो चुका है, ये तहकीक का काम कौन करता है आजकल, लेकिन जो करता है तो हम तो उनकी इज़्ज़त करते हैं, हम तो उनके तलाश में होते हैं। बड़ी गर्मजोशी से उन्होंने हमें जो है वेलकम कहा, और साथ ही वहीं बैठे बैठे उन्होंने घंटी बजाई। कोई उनका जो पीए था वो पहुंचा, उससे कहा कि फौरी तौर पर एमफिल और पीएचडी में रजिस्ट्रेशन के फॉर्म ले आओ। वो दौड़ा गया, जाके फॉर्म ले आया, और फॉर्म लेने के बाद उन्होंने कहा ये फॉर्म भरें, और फॉर्म भरने के बाद आप 2-4 दिन बाद जब भी आपके, तो आप तहकीकी खाका ज़रूर इसके साथ लगाएं, और फिर इस फॉर्म को जमा करवाएं, शोबा यानी जो बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडी है वहाँ जमा करवाएं। और इसी हफ्ते या 10 दिन बाद बोर्ड ऑफ स्टडी का इजलास हो रहा है, और आपकी खुशकिस्मती है कि बर वक्त आप वहाँ पहुँचें। तो इस हफ्ते के अंदर आप कहीं जाइए नहीं, आप वो अपने खाके जमा करा के जाएँ। तो हमने उनसे अर्ज़ किया कि मैडम हम तो पहले ही खाके तैयार करके ला चुके हैं। सो वो खाके जो उन्होंने मुलाज़ा किए और फ़ौरन कहा कि बेहतरीन, आपने तो बिल्कुल तहकीक के उसूलों के मुताबिक इनको मुरतब किया है, बहुत अच्छा। आप ऐसा कीजिए कि इन खाकों की कोई 10-10 नकूल बनाएं, और इस फॉर्म के साथ तो ये बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडी में जमा करवाएं। तो फिर हफ्ते बाद आपका हम बता देंगे। रजिस्ट्रेशन तो आपकी आज ही हो जाएगी, मामूली सी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, भी चंद 100 रुपये, तो वो आप जमा करवाएं। और उसके बाद फिर आप जब ये अप्रूवल आपकी हो जाएगी इस टॉपिक की, तो फिर आपने रिसर्च वर्क करना है, और गाइड भी आपके मुकर्रर हो जाएंगे। खैर हमने बाहर निकल के बड़ी हैरत का इजहार किया कि एक तो वो सलूक था हमारे साथ जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ, और एक वो सलूक था जो पेशावर वालों ने किया। तो एक सलूक ये है जो सिंध यूनिवर्सिटी ने, जैसे ये हमारे मुंतज़िर थे कि कोई आए और काम करे, तो असल पाकिस्तान तो यहाँ से शुरू हुआ, यानी सिंध असल पाकिस्तान। तो हमने ऐसे अजरा नहीं बात की हमने कि ये असल पाकिस्तान तो सिंध है, सिंध से असल पाकिस्तान शुरू हुआ, इल्मी हवाले से या तालीमी हवाले से। अच्छा, वहाँ हमने ये भी देखा कि जिन लोगों ने, हमने देखा वो फहरिस्त एक बोर्ड पे लगी हुई थी कि सिंध यूनिवर्सिटी से किन किन लोगों ने पीएचडी किया, ये शोबा उर्दू में ये फहरिस्त लगी हुई थी। वहाँ हमने देखा कि बड़े बड़े नाम हैं, डॉक्टर अबुल खैर कशफी, अबुल लैस सिद्दीकी, डॉक्टर जमील जालबी, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, इस तरह बड़े बड़े लोगों के नाम थे जिन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी से पीएचडी माजी में किया, और फिर सिंध यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग ये फायज़ रहे, और फिर कराची यूनिवर्सिटी के ओहदों पे भी ये फायज़ रहे, तो उनके नाम वहाँ लिखे हुए थे। इससे हमें बड़ा एतमाद हमारा बढ़ा कि वाकई यहाँ बड़े इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स जिस यूनिवर्सिटी से तहकीक कर चुके हैं, जहाँ पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ इंशाल्लाह हमारा काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। खैर
پھر ہم نے وہاں یہ فارم وغیرہ جمع کروائے اور اپنے جو سنیپسز ہے جو تحقیقی خاکے ہیں یہ جمع کروا کے پھر اپنی فیسیں وغیرہ جمع کروا کے پھر ہم میڈم سے اجازت لے کے پھر واپس حیدرآباد پہنچے. پھر ہم نے کہا کہ چونکہ ہفتہ پورا ہے اس ہفتے میں ہم نے انتظار کرنا ہے تو حیدرآباد سے واپس تو ہم جانے کو فی الحال ہمارا ارادہ نہیں ہے تو ہم کراچی چلتے ہیں. تو پھر ہم وہاں منٹھار کوچ ہے, منٹھار کوچ یا شالیمار کوچ, اس طرح بڑی زبردست کوچیں چلتی ہیں حیدرآباد اور کراچی کے درمیان, تو اس کوچ پہ بیٹھ کے ہم کراچی پہنچے. کراچی پہنچنے کے بعد پھر ہماری کیا مصروفیات تھیں اور یہ پی ایچ ڈی کے سفر اور پی ایچ ڈی کی رجسٹریشن کے کیا نتائج آئے, اس بارے میں انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.